لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 149 سے شروع کر رہے ہیں. چھٹا پارہ ہے. وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ اگر تم ظاہر کرو. ایک منٹ. 148 ہے اور چھٹا پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول نہیں پسند کرتا ہے اللہ برائی کو ظاہر کرنا بات کے ذریعے مگر جس پر ظلم کیا گیا ہے اور ہے اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. تو کسی کی برائی کو ظاہر کرنا اپنی بات سے اللہ کو پسند نہیں ہے. جسے بھی منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا ہم سورہ نساء میں کہ ان سے کہا مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی کہ ان سے اعراض کیجئے. ہاں یہ تو مطلب آگ کے نچلے درجے میں ہے. ہاں تو ہو سکتا ہے کہ غیرت کے جوش میں آ کر کوئی مسلمان کسی کو کچھ کہہ دے اور پھر اس طریقے سے معاشرے کے اندر اور اصلاح ہونے کی بجائے اور بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے یعنی کسی کو پوائنٹ کر کے اس کی برائیوں کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے. اگر دیکھے کہ معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو عام لوگوں کی اس میں بولا جائے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا اور یہ برائیوں میں مبتلا ہو گئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. ہاں مگر جس پر ظلم کیا گیا ہے نا وہ بول سکتا ہے. تو ایسا ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنا سامان باہر راستے پر نکال کر رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا. چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا. وہ پڑوسی اس کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہگیر اس پر لعنت ملامت کرتا. پڑوسی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے تکلیف نہ پہنچانے کا فیصلہ کیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی. ہاں تو ظلم کیا گیا ہے تو اجازت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کی شکایت کر سکتا ہے مگر وہ بھی کہاں کرے جہاں پہ اس بات کا فیصلہ نکلتا ہو. ہر کسی سے نہیں برائی کو پھیلاتا پھرے. ان تبدو خیرن او تخفوہ تم ظاہر کرو کوئی خیر یا تم چھپاؤ اس کو یا تم درگزر کر دو برائی سے پھر بے شک اللہ بھی درگزر کرنے والا معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپا لو تو یہ حالات کے اعتبار سے ہے کہ کسی نیکی کو ظاہر کرو یا کسی برائی کو چھپا لو. اور اگر تم معاف کر دو گے نا کسی کی برائی کو تو اللہ تعالیٰ بھی تو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے نا. تو تم درگزر کا راستہ اختیار کرو. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق پیدا کریں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے بعض پر بعض کتاب پر بعض رسول پر اور ہم انکار کریں گے بعض کا بعض کتابوں کا بعض رسولوں کا ہم انکار کریں گے. وہ یریدون اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنا لے اس کے درمیان کوئی اور راستہ بنا لے.
تو جو اس طریقے سے کسی ایک کتاب پر اور کسی ایک رسول پر ایمان لائے اور دوسری کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کے رسول آئے اور اس پہ ایمان نہیں لائے تو یہ لوگ کافر ہے. تو یہ ایسی تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ پکے کافر ہے. اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور وہ نہیں فرق پیدا کرتے ہیں ان رسولوں میں سے کسی ایک کے بھی درمیان، یہی لوگ ہیں ان قریب اللہ دے گا ان کو ان کا اجر، اور ہے اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اسی لیے اللہ نے اہل کتاب کہا نا ان کو، جیسے کوئی تورات پہ ایمان لائے، کسی نے انجیل پہ ایمان لائے، لیکن ایمان والے تو سب کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، سب رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں. تو اس کے لیے ان کو خطاب کیا گیا آمنو یا ایھا الذین آمنو. یسألک اہل الکتاب، وہ سوال کرتے ہیں مطلب مطالبہ کرتے ہیں اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نازل، کہ آپ نازل کریں ان پر کوئی کتاب آسمان سے. پھر حقیقت میں انہوں نے سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا ایسا موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے بھی بڑا. پھر انہوں نے کہا تھا دکھاؤ ہمیں اللہ کو ظاہر. پھر پکڑا ان کو صاعقہ نے، بجلی کی کڑک نے، ان کے اس ظلم کی وجہ سے. پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کوہ طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا انہیں، تو انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود. اس کے بعد جو آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اور ان کے پاس ہدایت کی واضح نشانیاں آ چکی تھی، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. فَعَفَوْنَا، پھر معاف کر دیا ہم نے اس سے بھی انہیں، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطاناً مبینہ، یعنی ایک کھلا غلبہ عطا فرمایا. ایسے معجزات عطا فرمائے، یہ کھلا غلبہ عطا فرمایا، کھلی اتھارٹی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل کتاب اس طریقے کی باتیں کرتے. اور موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا تھا نا ہمیں اللہ کو دکھاؤ، یہ ایک شک و شبہ کے لیے وہ ایسا بات کرتے تھے. تو بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا اور واضح نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کی فہرست بتا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے ان کے اوپر طور کو، ان سے میثاق لینے کے سبب. بتایا نا اللہ کی جلالت کا اظہار ہوا اور اللہ نے ایسی زلزلے کی شکل پیدا کی جب اللہ اس ماحول میں ان سے میثاق لے رہا تھا تورات پہ عمل کرنے کی. تو ایسی سچویشن پیدا کی کہ وہ اللہ کے جلال کا تصور کرے کہ اللہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کمزور. تو وہی ذکر تھا پہلے بھی. اور بلند کیا ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو ان سے میثاق، ان سے عہد لینے کی وجہ سے، اور ہم نے کہا ان سے داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے. اور کہا ہم نے ان سے نہیں تم زیادتی کرو ہفتے کے دن میں، سنیچر کے دن میں. اور لیا ہم نے ان سے پختہ میثاق، پکا عہد لیا تھا اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جرائم بتا رہے کہ تم ایسے ہو ویسے ہو. وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر اس وجہ سے جو انہوں نے توڑا ان کا میثاق، ان کا عہد، اور ان کا کفر کرنا اللہ کی آیتوں کا، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کا ناحق، اور ان کا کہنا
کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے، پھر نہیں وہ ایمان لانے والے ہیں سوائے تھوڑے۔ تو ان کا میثاق توڑنا اور ان کا اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا اور نبیوں کا ناحق قتل کرنا اور کہنا کہ ہمارے دل تو کیا ہے، محفوظ ہے، غلاف میں ہے، آپ کی بات ہمارے دل میں نہیں اترتی، تو ایسی بات نہیں تھی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ پھر ایسے اہل کتاب میں سے ایمان لائے مگر تھوڑے ہی لوگ۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا انکار کرنا اور ان کا کہنا مریم علیہ السلام پہ ایک بڑا بہتان انہوں نے لگایا مریم علیہ السلام، یعنی کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایک یوسف نجار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کی یہودیوں کی ایسی سرکشیاں، ان کا ایسی نافرمانی تھی، تو اللہ ان کے جرائم بتا رہا ہے۔ ان کی کفر کی وجہ سے اور ان کے کہنے کی وجہ سے مریم علیہ السلام پر کھلا بہتان، وقولہم، اور ان کا کہنا انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ مسیح، عیسیٰ ابن اللہ کے رسول، ان کا ہم نے قتل کیا۔ یہودی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے وما قتلوہ، اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کا، اور نہیں انہوں نے سولی پہ چڑھایا اس، شبیہ لہو، یعنی کہ ان کو شک ہو گیا ہے، ایسی شک کی صورت پیدا ہو گئی ہے ان کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے اس بارے میں، وہ شک میں ہیں اس سے، اور نہیں ان کے پاس اس کا کوئی علم مگر وہ اتباع کرتے ہیں گمان کی، انہیں صحیح حقیقت کا علم نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، یقیناً نہیں انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف ان کو، بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ غالب اور حکمت والا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے کوئی مگر ضرور وہ ایمان لائیں گے اس پر اپنی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، ہی کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام کو بعض نے کہا ہے، اور جو ہی کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی ایسی حقانیت پیش کر دیں گے کہ موت سے پہلے جان لیں گے کہ نبی سچے ہیں۔ تو یہاں پہ بعض مفسرین جو مطلب حسن البیان سے تو عیسیٰ علیہ السلام کہا ہے، اور قیامت کے دن وہ ہو جائیں گے ان لوگوں پر گواہ، آگے آئے گا آیتوں میں سورہ مائدہ میں، اور بعض مفسرین نے اس کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا ہے۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں کے، یہودی لوگوں کے ظلم کی وجہ سے حرام کر دیا ہم نے پاک چیزیں جو حلال کر دی گئی تھی ان کے لیے، اور ان کا روکنا اللہ کے راستے سے بہت سو کو۔ تو جو یہ ان کی سرکشی تھی، ان کا ظلم جو تھا، سرکشی جو تھی ان کی اللہ کی بات نہیں ماننے کا، تو اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں بھی ان پر حرام کر دی جو اصل میں ان پر حلال کی گئی تھی، اور ظلم کی وجہ سے اور اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے پاک چیزیں ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی۔ جیسے وہ چیزیں تو اپنی جگہ پاک تھی مگر اللہ نے حرام کر دی،
کیونکہ یہ دو باتیں ادھر بیان کی گئی ہے. وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، اور آگے آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے ان کے جرائم، اور ان کا لینا سود، اور حقیقت میں وہ منع کر دیے گئے تھے، اس سے روک دیے گئے تھے، اور ان کا کھانا لوگوں کا مال ناحق طریقے سے، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے جو کافر ہے دردناک عذاب. اہل کتاب میں سب کافر نہیں تھے نا، تو جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو پختہ ہے، راسخ ہے علم میں، ان میں سے اہل کتاب میں سے، اور وہ ایمان لاتے ہیں اور مومن بھی، لیکن جو اہل کتاب میں سے مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے بھی ہیں، ان میں علم میں مضبوط ہے اور وہ مومن ہے. یومنون، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی لوگ ہیں ہم دیں گے ان کو بڑا اجر. سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے. ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، بے شک ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسا جو ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور تمام نبیوں کی طرف، اس کے بعد سے اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف بھی اللہ نے وحی کی ہے، مراد ہے اس کے بعد بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے. وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، سب کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہے. وحی کوئی اجنبی چیز نہیں ہے جو آپ پر اتری ہے، تمام پیغمبروں پہ یہ وحی اللہ تعالیٰ بھیجا کرتے تھے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، اور دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور. وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور بہت سارے رسول حقیقت میں ہم نے واقعہ بیان کیا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے پہلے جو تھے، اور بہت سے رسول نہیں ہم نے واقعہ بیان کیا ان کا آپ پر. اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا. رسولاً مبشرین، بہت سارے رسول آئے خوشخبری دینے والے اور برے انجام سے باخبر کرنے والے، تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت، کوئی عذر نہ پیش کر سکے اپنے کفر کا، اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. تو بہت سارے رسول آئے خوشخبری دینے اچھے لوگوں کو اچھے انجام کی، اور منذرین بن کے آئے برے لوگوں کو برے انجام سے باخبر کرنے کے لیے، تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کو بھیجنے کے بعد، اور ہے اللہ غالب اور حکمت والا. لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ وہ گواہی دیتا ہے اس پر جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، تو اللہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے اس پر جو اللہ نے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قرآن کے لیے گواہی دے رہا ہے اللہ، اور اس نے اتارا اس کو، قرآن کو اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور کافی ہے اللہ گواہ، کوئی مانے نہ مانے اللہ خود گواہ کافی ہے کہ یہ قرآن اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، حقیقت میں وہ خود بھٹک گئے ہیں اور بھٹک کر دور چلے گئے ہیں. جو لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا رہے ہیں نا، وہ خود بھی ہٹ گئے ہیں صراط مستقیم سے.
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کرتے رہے تو ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ نہیں وہ ہے اللہ کہ وہ معاف کر دے ان کو، اور نہ وہ رہنمائی کرے گا، وہ راہ دکھائے گا ان کو کسی راستے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائے گا جس سے ان کو ہدایت ملے اور مغفرت ملے، ایسی کوئی امید باقی نہیں رہے گی، کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کیا انہوں نے۔ اللہ طریقہ، مگر راستہ جہنم کا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگوں حقیقت میں آ چکا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، پھر ایمان لاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کر دو گے پھر بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کا تمہارے کفر سے کیا بگڑے گا، بلکہ تمہارا ہی نقصان ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ اگر تم اللہ کا انکار کر دو اور جو زمین میں سب ہے، پھر بے شک اللہ تو خود تعریفوں والا اور خود اپنے آپ میں غنی اور تعریفوں والا ہے۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب، نہیں حد سے بڑھو تمہارے دین میں، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق بات کہنا۔ در حقیقت جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وہ اللہ کے رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ ڈال دیا اس کلمے کو مریم علیہ السلام کی طرف، اللہ نے ڈالا اس کلمے کو مریم علیہ السلام کی طرف، اور وہ ایک روح ہے اللہ کی طرف سے۔ ان کے کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے نا، تو وہ رسول اللہ ہے، اور اللہ کے ان کے کلمے سے وہ وجود میں آئے۔ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور نہیں تم کہنا کہ تین ہے، یعنی تین خدا نہیں کہنا۔ نعوذ باللہ، یہ جو کرسچنس ہیں وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے، گاڈ ہے، اور بی بی مریم کو بھی نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے تھے، اور اللہ کو بھی وہ خدا مانتے تھے، لیکن کہتے تھے وہ تین میں کا تیسرا ہے خدا، آگے آیت میں آئے گا۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، ایسا مت کہو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ در حقیقت اللہ ایک واحد اللہ ہے، پاک ہے وہ پاک ہے کہ ہو اس کو اولاد، اسی کا تو ہے نا جو آسمانوں میں اور زمین میں، اور کافی ہے اللہ نگہبان کارساز۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں، آر ہے، آر لفظ کیا ہے نا کہ مشکل ہے نا، تو بتا دوں کہ کسی چیز کا انکار کر دینا تکبر اور انا کی وجہ سے، اس کو استنکاف کہا جاتا ہے۔ تو مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے اس بات کا، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہو جائے اللہ کے بندے، اور نہ فرشتوں کو اس چیز سے کچھ آر محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن جائے، اور نہ فرشتے مقربون جو اللہ کے قریب ہیں۔ وَمَن یستنکف، اور جو آر سمجھے گا اس کی عبادت سے، جو آر سمجھے گا یعنی کہ اللہ کے بندگی کے معاملے میں خود کو بڑا سمجھے گا اور اعراض کرے گا، مراد استنکاف تکبر کے ساتھ اعراض کرنا۔ تو جو شخص وہ اعراض کرے گا اللہ کی عبادت سے اور وہ تکبر کرے گا، پھر اللہ جمع کر دے گا ان کو
اپنی طرف اکٹھا کر کے، سب کو جمع کر دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلاتے تھے، اور مقرب فرشتے بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، اور جو بھی تکبر کے ساتھ اللہ کی بندگی سے اعراض کرتا ہے نا، اللہ ان سب کو جمع کر دے گا اپنی طرف اکٹھا کر کے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، پھر وہ اللہ دے گا ان کو ان کا اجر، اور وہ بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا ان کے لیے اپنے فضل میں سے۔ اور رہے وہ لوگ جو اعراض کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، پھر وہ دے گا ان کو دردناک عذاب، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا سے کوئی بھی دوست اور نہ مددگار۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، حقیقت میں آ چکی ہے تمہارے پاس برہان، یعنی ایک سند، ایک کلیئر پروف، ایک روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، مراد قرآن ہے، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ایک سند ہے، اللہ کی طرف سے ایک کھلا پروف ہے، روشن دلیل لے کر آیا ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے وہ ذہنی تاریکیوں سے انسان کو نکالتا ہے اور ہدایت کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو برہان اور نور قرآن مراد ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، خیر جی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَتَعَصَمُوا بِهِ، پھر رہے وہ لوگ، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اس کو، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے کی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے، حبل اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کا ایک سرا اللہ کے پاس اور دوسرا بندوں کی طرف ہے۔ تو جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، گویا اس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ، پھر ان قریب وہ اللہ داخل کر دے گا ان کو اپنی رحمت میں، جو رحمت میں داخل کر دے گا اس کی طرف سے، اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل کر دے گا، اور اللہ وہ رہنمائی کرے گا ان کی صراط اپنی طرف، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف رہنمائی کرے گا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یستفتونک، وہ حکم دریافت کرتے ہیں آپ سے، تو کہہ دو اللہ فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ اس کے پہلے اور آیت آ چکی ہے کلالہ کے بارے میں، اور یہ اس الگ طریقے سے یہاں پہ بیان ہوا ہے، اس کی تحقیق میں الگ بات ہے۔ تو وہ فتویٰ دریافت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہہ دو اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ تو کلالہ کے بارے میں یہی ہے کہ جن کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو۔ اگر ایک شخص وہ مر جاتا ہے اور نہیں اس کو اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہے، تو اس کے لیے آدھا ہے جو اس نے چھوڑا ہے۔ کلالہ ایک شخص ہے، کوئی نہیں ہے، اس کا نہ ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے، ایک بہن ہے تو بہن کو آدھا ملے گا ورثے میں سے۔ وہ ہوا یریثھا، اور ایک شخص ہے اور وہ وارث ہوگا اس کا، اگر بھائی ہے نا تو وہ وارث ہو جائے گا اس مرنے والے کا، پوری وراثت اس کو چلی جائے گی۔ تو اگر نہیں اس کو اولاد ہے تو کلالہ کو اولاد تو ہوتی ہی نہیں ہے نا، اسی کے لیے انہیں کلالہ کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَيْنِ، پھر اگر ہے دو بہنیں، پھر دونوں کے لیے
2/3 ہوگا، 3 میں سے 2 2/3 ہوگا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے میت نے، وَإِنْ كَانُوا اخوتن اور اگر ہوں گے کئی بھائی بہن، مرد اور عورتیں، پھر مردوں کے لیے حصہ جیسے 2 عورتوں کا۔ وہ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کہیں تم بھٹک نہ جاؤ صحیح راستے سے، اور اللہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب آگے کی جو آیتیں ہیں وہ سورہ مائدہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو پورا کرو عقود کو، یعنی جو شریعت کے عہد و پیمان ہے جو اللہ کی طرف سے ہے ان کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو شریعت کے احکامات دیے ہیں نا انہیں پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے قسم کے جانور، الا ما یتلی علیکم، سوائے جو پڑھا جا چکا ہے تم پر، تو نہ حلال جانے شکار کو اور تم ہو احرام کی حالت میں، بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، تو احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں ہے، سبھی کو پتہ ہے نا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم بے ادبی کرنا اللہ کی شعائر کی، شعائر یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، تو بعض اللہ کے شعائر کا یہاں ذکر ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے ادبی کرنا، ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کے جانور کی، ولا القلائد، اور نہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں نذر خداوندی کے، اور نہ جو قصد کرنے والے بیت اللہ کا، یعنی حج اور عمرہ کے لیے آنے والے لوگ ان پر بھی دست درازی نہیں کرنا۔ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل میں سے اور اس کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے وہ آتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب احرام اتار لو تم پھر شکار کرو، اور نہ وہ جرم پہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو روکا مسجد حرم سے کہ تم زیادتی کرو، ہے نا۔ مراد یہاں کسی قوم مراد وہی قریش کے لوگ ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو مکہ آنے سے روکا، تو جب تم پاور میں آ جاؤ تو تم ایسا نہیں کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور تعاون کرو یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اور نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرنا گناہ کے کاموں میں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ شدید پکڑ کرنے والا ہے۔ حرمت علیکم میتۃ، اور حرام کیا گیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہے وہ سب حرام ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ اور ڈیٹیل میں ہے۔ منخنقۃ، گلا گھوٹ کے مرا ہوا جانور، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، موقوذۃ، اور گر کر ہلاک ہوا جانور، اور سینگ مارا ہوا جانور، نتیحۃ، سینگ مارا ہوا جانور، اور جس کو کھا لیا ہے درندے نے، مگر جو زندہ پا کر انہیں ذبح کر لو تم، ذکی تم پاک کر لو تم۔ وما ذبح، اور جو ذبح کیا گیا بتوں کے استھانوں پر، اور کہ تم تقسیم کرو 500 کے تیروں سے، یعنی 500 کے تیروں سے تقسیم کرنا مراد یہی ہے کہ یہ جانوروں کے گوشت کے اوپر جوا کھیلتے تھے، اور پھر جس کے حصے میں جو جیت جاتا
پھر وہ غریبوں میں حالانکہ تقسیم کر دیتا، لیکن اس طریقے سے گوشت کو حاصل کرنا حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارے دین سے، پھر نہیں تم ڈرنا ان سے اور ڈرنا مجھ سے۔ آج کے دن میں نے مکمل کر دی ہے تمہارے لیے تمہارا دین، اور میں نے پوری کر دی ہے تم پر میری نعمتیں، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دین۔ پھر جو بھی لاچار ہو جائے بھوک میں نہیں وہ مائل ہونے والا گناہ کی طرف، پھر بے شک اللہ بھی خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، تو آپ کہہ دو حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے تمام پاک چیزیں، اور جو تم سکھاتے ہو سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو، ہنٹنگ اینیملز کو تم سکھاتے ہو ان کو، ایسا ہی جو سکھایا تم کو اللہ نے، پھر کھا لو اس میں سے جو وہ روکے رکھے تمہارے لیے، اور لے لو اللہ کا نام اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جو ہے حساب کو جلد چکانے والا ہے۔ یہ سب حلال کی فہرست تھی، اور حرام کی بھی فہرست اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، ڈیٹیل میں بتائی ہے یہاں پر۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دیا گیا تمہارے لیے پاک چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی الکتاب، وہ حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور پاک دامن مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دے دو تم ان کو ان کا مہر نکاح کی قید میں لانے کے لیے، نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے، اور نہ بنانے والے ہو چھپی آشنائی، یعنی باقاعدہ نکاح کرنا ہے، اعلانیہ زنا بھی غلط، اور پوشیدہ بدکاری، نکاح کا اعلان کرنا ہے، چھپی ہوئی آشنائی نہیں بنانا۔ اور جو انکار کر دے گا نا، جو کفر کرے گا ایمان کا، اپنے ایمان سے جو منکر ہو جائے گا، پھر حقیقت میں ضائع ہو گئے اس کے اعمال، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے ہوگا۔ تو جو بھی اصل میں ان تمام باتوں کا انکار کر دے جو اللہ نے بیان کی ہے نا، تو ان کے اعمال ہے نا جو ضائع ہو گئے، اور آخرت میں بہت گھاٹے میں پڑنے والے۔ تو اللہ نے آج یعنی کہ یہ آخری دور میں آیتیں نازل ہوئی تھی، اور حجۃ الوداع میں ان کو سنایا گیا، تو بتایا جاتا ہے کہ سب پاک چیزیں حلال ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے، مگر وہ صحیح طریقے سے حلال کو حلال کرے نا، انہوں نے اپنی طرف سے تو حلال کو بھی حرام قرار دے دیا ہے، تو پھر ایسی حالت میں تو بچنا ضروری ہے۔ اور پاک دامن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے، مومن عورتیں ہیں اور پاک دامن ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ اور مومن اور محسنات جو ہے یعنی پاک دامن اہل کتاب کی بھی جو عورتیں ہیں، ان سے بھی نکاح جائز ہے، مگر قید کیا لگائی گئی ہے؟ محسنات، پاک دامن، پاک دامن کی قید لگائی گئی ہے کہ ایک عورت اگر پاک دامن ہے اہل کتاب میں سے، اور اہل ایمان ان کو اپنے نکاح میں لے لیتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ پورا اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب کھڑے ہو جاؤ تم، اٹھو تم نماز کے لیے، پھر دھو لو تمہارے چہروں کو اور تمہارے ہاتھوں کو کوہنیوں تک کے، اور مسح کر لو تمہارے سروں کا اور تمہارے پیروں کا ٹخنوں تک کے، اور اگر تم ہو جنابت کی حالت میں تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ، اور اگر تم ہو مریض یا تم سفر پر ہو، یا آیا ہے تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے، یا تم نے چھوا ہے بیوی کو، مراد صحبت ہے،
پھر اگر تم نہیں پاؤ پانی پھر تیمم کر لینا پاک مٹی سے، پھر مسح کر لینا تمہارے چہروں کا اور تمہارے ہاتھوں کا اس مٹی سے۔ نہیں چاہتا اللہ کہ وہ بنائے تم پر کوئی تنگی، اور لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ پاک رکھے تم کو، اور وہ چاہتا ہے اللہ کہ وہ پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ تو یہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، وضو کے فرائض میں سے ہے یہ، اور تیمم کا بھی طریقہ بتایا گیا تھا، سورہ نساء میں بتایا جا چکا ہے نا، کہ چہرے پہ اور ہاتھوں پہ پھیر لینا ہے مٹی پر ہاتھ مار کے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر اور اس کا عہد، وہ جو اس نے عہد لیا تم سے، اس کے جس چیز کا بھی عہد لیا ہے۔ جب کہا تم نے سمینا، سنا ہم نے اور ہم مانتے ہیں، ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے سینے کی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تاکید کر رہے، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، اللہ کی نعمت یاد کرو تم پر کہ اللہ نے اپنی کتاب بھیجی، اپنے رسول بھیجے، ہاں، اور تم نے اس کا عہد کیا تھا، تم نے سمینا اور اطانا کا عہد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ہاں، تم نے کہا ہم نے سنا ہم مانیں گے، تو تم ایسا ہی کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سینے کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جاؤ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے، گواہی دینے والے، گواہ بن کر انصاف کے ساتھ، ہاں، اور نہ جرم پر ابھارے تم کو کسی بھی قوم کی دشمنی کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، وہی زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم سب عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے عملوں سے واقف ہے۔ تو حق کے خاطر کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دینے کے لیے۔ اور ہر چیز ایک عادلانہ چیز ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشر کہتے ہیں، مجھے میرے باپ نے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے والد ان کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی ساری اولادوں کو اسی طرح ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر، ہاں، جب ارادہ کیا تھا ایک گروہ نے کہ وہ ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، ہاں، پھر روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو، ہاں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ پر بھی چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ اس کی شان نزول میں مفسرین کے الگ الگ واقعات ہیں، مثلاً اس ایک اعرابی کا بھی واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، اور تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس اعرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سونت لی اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل فرمایا، اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اور الگ الگ روایتوں میں ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب اللہ کے پیغمبر اور
صحابہ کرام آئے تھے تو اسی طریقے سے لوگوں نے حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر مطلب حملہ کرنے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور حقیقت میں لیا اللہ نے میثاق یعنی عہد بنی اسرائیل سے، اور بھیجا ہم نے ان میں 12 نقیب، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ شرط کے ساتھ میں ہے یہ، اگر قائم کی تم نے نماز اور دیا تم نے زکوٰۃ اور ایمان لائے تم میرے رسول پر اور مدد کرو گے تم ان کی اور قرض دو گے تم اللہ کو قرض حسنہ، پھر ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری خطائیں، اور ضرور میں داخل کر دوں گا تم کو جنت میں بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں. پھر جو شخص انکار کر دے نا اس کے بعد، یعنی اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد مکر جائے تم میں سے، پھر حقیقت میں وہ بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے. کیا بات ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا شریعت کی پابندی کا، اور ان میں 12 نقیب بھیجے، جیسے ایک مانیٹرز رہتے ہیں نا سب چیزوں کا برابر سے دیکھ ریکھ کرنے والے، ایسے یہ 12 نقیب تھے بنی اسرائیل میں. تو وہ لوگوں کے دینی معاملات کی برابر سے دیکھ ریکھ کرتے کہ ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کب؟ جب تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور میرے تمام رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، اور ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کے راستے میں یعنی دین کی خاطر اپنے مال خرچ کرو گے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ مال ہے، قرض حسنہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بطور قرض لے لیا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. تو اس وجہ سے اگر تم یہ ایسا کرو گے تو میں تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا. لیکن جو عہد کرنے کے بعد مکر جائے، کفر کرے، تو وہ اصل میں خود ہی بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے. وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر اس وجہ سے جو ان کا توڑنا، ان کا میثاق، لعنت کی ہم نے ان پر، اور بنایا ہم نے ان کے دلوں کو سخت. وہ پھیر دیتے تھے کلام کو، بات کو اس کے مواقع سے، اس کے جگہ سے، اور وہ بھول گئے ایک حصہ اس میں سے جو نصیحت کی گئی تھی، ان کو یاد کرایا گیا تھا ان کو وہ چیز، وہ تعلیم، وہ بھول گئے. اور ہمیشہ آپ اطلاع پاتے رہیں گے ان کی خیانت کی. بہت تھوڑے ہیں ان میں سے ایسے جو خائن نہیں ہیں، پھر معاف کیجئے ان کو اور درگزر کیجئے. بے شک اللہ تو دوست رکھتا ہے خوب کار لوگوں کو، محسنین کو. یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنا میثاق توڑ دیا، اللہ نے بھی ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ اللہ کی یہ لعنت کا یہ نتیجہ ہوا. اور وہ بات کو سمجھ لینے کے بعد کتاب کے اندر چینج کر دیتے تھے، اور اللہ کی کتاب کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، اپنی ذہنوں سے فراموش کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی خیانت کی، ان کے عہد کو توڑنے کی، ان کی سازشوں کی اطلاع آپ کو ملتی رہے گی. بہت تھوڑے ہیں جو ایسے نہیں ہیں، خائن نہیں ہیں، سازش نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ بعد میں ایمان لے آئے. تو آپ ان کو معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، تو آپ محسنین کے درجے میں ہو جائیں گے. اور اللہ محسنین کو بہت پسند فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہے، لیا تھا ہم نے ان سے بھی وعدہ، ان سے بھی عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گئے ایک حصہ اس میں سے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، اس کی جو ان کو یاد کرایا گیا تھا تعلیمات، وہ بھول گئے. پھر لگا دیا ہم نے ان کے درمیان آپس میں ہی عداوت، دشمنی اور بغض، قیامت کے دن پر تک کے ہے ایسا ہوگا. اور ان قریب اللہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ
کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کاریگری کر رہے ہیں نا، اللہ سب بتا دے گا۔ نصارہ جو ہے وہ نصرتن کی جمع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ مخلص پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، عہد اللہ تعالیٰ کے وعدے کو ایمان لانے کے لیے اور انجیل پہ جو عمل کرنے کے لیے ان سے لیا گیا تھا، انہوں نے اس کو پابندی اس کی نہیں نبھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کیا ہوا، قیامت تک کے لیے ان کے لیے یہ سزا مقرر اللہ نے کر دی کہ عیسائیوں کے کئی فرقے بن گئے اور سب ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے لگے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ ایک دوسرے کی عبادت گاہ میں عبادت بھی نہیں کرتے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم، اے اہل کتاب حقیقت میں آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، وہ واضح کرتے ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارے لیے بہت کچھ باتیں اس میں سے جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور وہ درگزر کرتے ہیں بہت کچھ سے۔ حقیقت میں آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اور روشن کتاب آ گئی ہے، نور والی مبین واضح کتاب، اپنے بات کو کھول کر پوری طریقے سے بیان کرنے والی کتاب۔ تو اہل کتاب سے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اور وہ سب ظاہر کر رہے ہیں جو تم چھپا لیتے تھے کتاب میں سے، انجیل میں جو تم نے چھپایا ہے نا آخری رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہے نا، تو وہ سب بیان کر رہے ہیں، اور وہ بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہے ہیں۔ مقصود تو اصلاح کرنا ہے نا، تمہاری تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، تمہیں ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود تو ان باتوں کی اصلاح کرنی ہے جو ضروری ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے، یعنی قرآن آ چکا ہے، اور یہ قرآن کیسی ہے، واضح کتاب ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع، وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اتباع کرتا ہے اس کی رضامندی کی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع، اللہ وہ رہنمائی کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے جو اتباع کرے اللہ کی رضامندی کی۔ یہ سب راستے سلامتی والے ہیں، وہ اللہ نکالتا ہے ان کو گمراہیوں کے اندھیرے سے، نکال کے لے آتا ہے اللہ ہدایت کے نور کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ رہنمائی کرتا ہے ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے جو اللہ کی رضا الہی چاہتے ہیں، اللہ ان کو سلامتی کے راستے اس کتاب کے ذریعے دکھاتا ہے، اور اللہ اپنی توفیق سے اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہبری فرماتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حقیقت میں کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، کہا کہ جو خدا ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کل من یملک من اللہ شیئا، آپ کہہ دو کہ کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے کچھ بھی، اگر اللہ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور ان کی امی کو اور جو زمین میں سب، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے جو اس کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو عیسائیوں کا جو عقیدہ وہ کیسا تھا، الگ الگ عقائد پہ ہی تھے، اور یہ اللہ
اس بارے میں اس طریقے سے کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون بچائے گا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امی اور زمین میں تمام ہے اگر اللہ ارادہ کرے ہلاک کرنے کو. وقالت الیہود والنصارى، اور بولے یہود اور نصارہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے پھر کیوں وہ عذاب دے گا تم کو تمہارے گناہوں کی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم تو بشر ہو. اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، اور وہ عذاب دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا. اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حقیقت میں آ چکی تمہارے پاس ہمارے رسول، وہ کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے رسولوں کے سلسلے کو جو وقفہ ہو جانے پر، انٹرویلز پر. تو وہ بیان کرتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اہل کتاب حقیقت میں آ چکے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سب کھول کر بیان کرتے ہیں تم کو ہر چیز. اور رسولوں کے سلسلے کو موقوف ہونے پر، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے قریب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. تو رسولوں کے سلسلے کے موقوف ہونے کے بعد، سلسلے کو انٹرویلس ہونے کے بعد ہمارے رسول آ گئے ہیں. کیوں آ گئے؟ ان تقولو، کہ تم کہو گے، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی خبردار کرنے والا. پھر حقیقت میں وہ آ گئے تمہارے پاس، خوشخبری بھی دینے والے اور برے انجام سے ڈرانے بھی والے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر جب اس نے بنایا تم میں انبیاء اور بنائے تم میں بادشاہ، اور دیا تم کو جو نہیں اس نے دیا کسی ایک کو بھی تمام جہان والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے احسانات یاد دلائے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس زمین میں، پاک سرزمین میں، وہ جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور نہیں تم پلٹنا تمہاری پیٹوں پر، پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے. تو یہ ارض مقدس یہ فلسطین کا علاقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے انہیں نکال کر لے آئے نا، اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا، تو اس کے لیے وہاں جو عمالقہ تھے نا ان سے جہاد ضروری تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور اللہ کی مدد کی بشارت بھی فرمائی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر تیار نہیں ہوئے. یعنی تم اپنی پیٹوں پہ مت پلٹو، جہاد سے انکار مت کرو، پھر تمہارا ہی نقصان ہوگا. یا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک اس میں ایک زبردست قوم ہے، وہی عمالقہ تھے جو. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہرگز نہیں، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائے اس سے، وہ نکلیں گے جب ہم جائیں گے. وَأَن يَخْرُجُوا، پھر اگر وہ نکلیں گے وہاں سے،
فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر بے شک ہم داخل ہونے والے۔ بنی اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے اور پہلے ہی مرحلے میں ہمت ہار بیٹھے اور جہاد کرنے سے پیچھے ہو گئے، تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدی نصرت پر انہوں نے یقین کیا اور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ قال رجلان من الذین، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے یہ تھے جو ڈرتے تھے اور انعام کیا تھا اللہ نے ان پر، داخل ہو جاؤ ان پر، انہوں نے اپنی قوم سے کہا داخل ہو جاؤ دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب داخل ہو جاؤ گے نا تم اس میں، پھر بے شک تم غالب رہو گے، اور اللہ پر پھر چاہیے کہ بھروسہ کرو، اگر تم ہو مومن۔ دو شخص تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، قوم موسیٰ میں سے تھے، یہ حضرت یوشع بن نون ہیں اور کالب بن یوفنا۔ بہت تورات میں ان کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بہت اپنی قوم کے لوگوں کو للکارا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں، نا داخل ہو جاؤ گے تو تم جیت جاؤ گے، اگر ایمان والے ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ رہیں گے اس میں، پھر تو جا اور تیرا رب جا اور تم دونوں لڑو، ہم تو بے شک ہم یہیں پہ بیٹھے رہنے والے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی بشارت کے باوجود بھی انہوں نے بزدلی دکھائی اور سرکشی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ تیرا رب اور تم جا کے لڑو۔ اور دیکھیے کہ اس کے مقابل میں برعکس میں جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد، قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یا اللہ کے رسول، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ صحیح بخاری میں سے۔ قال ربی انی لا املک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک نہیں میں اختیار رکھتا ہوں مگر میری نفس پر ہی اور میرے بھائی پر میرا اختیار ہے، پھر جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور ایسی نافرمان قوم کے درمیان، اے اللہ اب جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمۃ، کہا اللہ تعالیٰ نے پھر بے شک وہ سرزمین فلسطین وہ حرام کی گئی ہے ان پر 40 سال تک کے، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، پھر نہیں آپ افسوس کرنا ایسے نافرمان لوگوں پر۔ یہی وادی تیہ تھا، یہ میدان تیہ کہلاتا ہے جس میں 40 سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے بھٹکتی رہی۔ اسی میدان میں ان کی سرکشی کے باوجود بھی من اور سلوہ نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، پانی کے چشمے جاری کیے۔ 40 سال بعد پھر سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ انہوں نے جہاد کیا اور بیت المقدس فتح کر لیا، جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، اور پڑھ کر سنا دیجئے ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، جب دونوں نے پیش کی قربانی پھر قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک سے اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے، کہا ایک نے کہ ضرور میں قتل کر دوں گا تیرا، یہ قابیل کہہ رہا ہے، قاتل قابیل، تو کہا قابیل نے کہ میں قتل کر دوں گا تیرا، حابیل سے کہا میں قتل کر دوں گا تیرا۔ قال انما، کہا حابیل نے در حقیقت اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ حدیث میں اس کے واقعات آتے ہیں۔ تو
ابتدا کے دور میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے نا، پھر دوسرے حمل سے دوسرے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے. ایک حمل کے بھائی بہن کا نکاح دوسرے حمل کے بھائی بہن سے کر دیا جاتا. حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی. اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی بہن سے جو خوبصورت تھی نکاح کر لے. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھا. بالآخر آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا. فرمایا جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی پھر قابیل اس کا مطلب بات مان لی جائے گی. قابیل تو حابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، اور یہ اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی. واللہ تعالی علم. یعنی حابیل جو تھے نا انہوں نے ایک دمبا قربانی کے لیے پیش کیا اور قابیل نے گندم کی کچھ بالیاں پیش کی تھی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل حسد کا شکار ہو گیا. لئن بسطتا، حابیل نے کہا یقیناً اگر تو نے بڑھایا میری طرف تیرا ہاتھ تاکہ تو قتل کر دے میرا، ما انا بباسطین، میں نہیں بڑھانے والا ہوں میرا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کر دوں تیرا. بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہان کا رب ہے. حابیل نے کہا کہ میں پہل نہیں کروں گا قتل کرنے میں تجھ پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، یہ بھی حابیل کا ہی قول ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے میرے بھی گناہ اور تیرے بھی گناہ اور تو ہو جائے جہنم والوں میں، اور یہ سزا ظالموں کی ہے. یعنی میرے گناہ جو ہے حدیث میں آتا ہے قاتل اور جس کا قتل کیا جاتا ہے نا تو وہ جس نے بھی قتل کیا ہے اس کے جو گناہ ہوتے ہیں. تو حابیل کا قتل قابیل نے کیا تو قابیل یہ چاہتے تھے کہ میرا بھی گناہ اللہ تعالیٰ تیری اس پہ ڈال دے اور تو آگ والوں میں ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی تو یہی سزا ہوتی ہے نا. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، پھر آمادہ کیا اس کو اس کی نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، پھر اس نے قتل کر دیا اس کو اور ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر بھیجا اللہ نے کوا کہ وہ کھود رہا تھا زمین میں تاکہ اللہ دکھائے اس کو کہ کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش. کہا قابیل نے کہ اے افسوس مجھ پر کہ میں عاجز ہو گیا کہ میں ہو جاؤں اس کوے کے جیسا، پھر میں چھپاتا میرے بھائی کی لاش. پھر وہ شرمندہ پشیمان ہو گیا، قتل پہ نہیں، وہ ایسا وہ حابیل کی جو لاش ہے اس کو چھپانے کا جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس پر، یہ کوبے سے بھی میں گیا گزرا ہو گیا. اسی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ بے شک جو بھی قتل کرے گا کسی نفس کا ناحق یا وہ فساد کرے گا زمین میں تو در حقیقت اس نے قتل کیا تمام لوگوں کا، اور جس نے بھی زندہ رکھا اس نفس کو پھر در حقیقت اس نے زندہ رکھا تمام لوگوں کو. اور حقیقت میں آ گئی ہے نا تم آ چکی تھی ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں حد سے بڑھنے والے ہو گئے. اس قتل ناحق سے اللہ تعالیٰ نے
انسانی جان کی قدر و قیمت واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، در حقیقت بدلہ ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، کہ ان کا قتل کر دیا جائے یا وہ سولی پر چڑھا دیے جائے یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر خلاف سے، یا وہ نکال دیے جائے زمین سے، جلا وطن کر دیے جائے، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ تو جو بھی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد کرنے کی، تو اس کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے۔ عقل اور ارینا کے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، انہیں مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کا قتل کر دیا اور اونٹ ہکا کر لے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور ان کو اونٹوں سمیت وہ پکڑ کے لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں، کیونکہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، پھر دھوپ میں ڈال دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے چوری بھی کی تھی، قتل بھی کیا تھا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا تھا۔ یہ آیت محاربہ ہے، اس کا حکم عام ہے، یعنی مسلمان اور کافر دونوں شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسلامی حکومت میں رہ کر اس طریقے سے غداری کرنا حکومت کے خلاف۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ تم قدرت پاؤ ان پر، پھر جان لو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ، قرب تلاش کرو، ایسے اعمال صالح کی جستجو میں رہ جاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر کہ ان کے لیے جو زمین میں سب ہو جائے ان کا اور اس جیسا بھی ان کو مل جائے ان کے ساتھ، تاکہ وہ فدیے میں دے دے اس کو، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کچھ بھی دیتے ہیں قیامت کے دن، جو زمین میں سب مل جائے ان کو عذاب سے بچنے کے لیے دے دیں، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یریدون ان یخرجوا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائے آگ سے، اور نہیں وہ نکلنے والے اس سے، اور ان کے لیے دائمی عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، پھر کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھوں کو، یہ سزا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے، یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایسی سزا ہے
جس سے دوسروں کو بھی نصیحت ملے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو توبہ کر لے اس کے بعد، پھر جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد اور وہ اپنی اصلاح بھی کر لے، پھر بے شک اللہ وہ توبہ قبول کر لے گا ان کی، کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی سزا دے دی جائے اور اس کے بعد پھر ان کو چوری سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنی ہے، ایسا کام وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا نہیں تم جانتے بے شک اللہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ عذاب دے گا جس سے وہ چاہے گا اور وہ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں کفر میں، یہ ان لوگوں میں سے ہے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے منہ سے اور نہیں ہے ایمان ان کے دلوں میں، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے وہ سنتے ہیں جھوٹ کے لیے، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، اور وہ سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس آئی نہیں ہے، اور وہ چینج کر دیتے ہیں بات کو اس کے جگہ سے، اور وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ اگر دیا جائے تمہیں یہ تو لے لینا اس کو، اور اگر نہیں دیا جائے تو بچتے رہنا، اور جسے چاہتا ہے اللہ کے فتنے میں ڈال دے اس کو، پھر ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اس کے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں نہیں چاہتا اللہ کے پاک کر دے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ بات کیا ہے اس آیت میں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے پیچھے مت پڑیے، یہ لوگ جو کفر میں آگے چلے جا رہے ہیں، منافقون زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں حقیقت میں دل میں ایمان نہیں ہے، اور یہودیوں میں سے کچھ بھی ایسے لوگ ہیں جو غلط بات سننے کے عادی ہیں، اور یہ لوگوں کے جاسوس ہیں، ان لوگوں کے جاسوس ہے جو ابھی تک آپ کے پاس آئے نہیں ہیں، اور یہ بات کو اصل جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا اپنے لوگوں سے، جو یہود ہے وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کوئی جھگڑے کا فیصلہ کرانا ہے نا، تو اگر وہ یہ فیصلہ دیں گے تو قبول کرنا، اور نہیں دیں گے تو قبول نہیں کرنا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا، اور یہ حکم نہیں دیا جائے تو الگ رہنا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈالنے کو ارادہ کر لیا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کو پاک کرے دنیا میں، اور ان کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا ہے۔ سماعون للکذب، جاسوسی کرنے والے، جھوٹ سننے والے، اکلون للسحت، اور خوب کھانے والے حرام مال۔ پھر اگر وہ آئے آپ کے پاس ایسے لوگ یہودیوں میں سے، پھر فیصلہ کر دینا ان کے درمیان یا اعراض کرنا ان سے، اور اگر آپ اعراض کر دیں گے نا ان سے، پھر وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کرنا ان کے درمیان حق کے ساتھ، بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ جب آپ فیصلہ کرنا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کیسے حاکم بنائیں گے آپ کو، جج بنائیں گے آپ کو، اور ان کے پاس تورات ہے اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں اس کے بعد، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ آپ کو کیسے جج بنائیں گے؟ اپنی کتاب پر یہ کے مطابق یہ فیصلے نہیں کرتے اپنے معاملات کے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق، تورات کے مطابق نبی لوگ، وہ مسلم جو تھے، نبی تمام مسلم تھے، تابعدار تھے، فرمانبردار تھے، ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی ہو گئے اور
اللہ والے ربانی اور احبار، ربانیون جو ہے وہ عالم کے لیے اور احبار ہے جو فقہا کے لیے آتا ہے، وہ جو حفاظت میں رکھی گئی تھی ان کے اللہ کی کتاب، اور وہ تھے اس پر گواہ بھی۔ پھر نہیں تم ڈرنا لوگوں سے اور ڈرنا مجھ سے، اللہ فرمائے، اور نہیں تم سودا کرنا میری آیتوں کا تھوڑی قیمت پر، اور جو نہیں وہ فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اتارا اللہ نے، پھر یہی لوگ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، اس میں نور اور ہدایت کی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو نبی تھے، علماء تھے، فقہا تھے، سب وہ اس کتاب کی حفاظت ان کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی، اور وہ اس کتاب کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور لکھ دیا ہے ہم نے ان پر تورات میں کہ جان کا بدلہ جان سے، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ سے، اور ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو معاف کر دے پھر وہ کفارہ ہو جائے گا اس کے لیے، اور جو نہیں وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اتارا اللہ نے، پھر یہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اللہ کے مطابق، کتاب کے مطابق اگر فیصلہ نہ کرے نا تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ آیتیں کمپلیٹ ہونے کے بعد میں تھوڑا سا بتاؤں گی اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور پیچھے لائے ہم انہی کے آثار پر، ان نبیوں کے آثار پر، انہی کے نقش قدم، انہی کی تعلیمات پر، عیسیٰ ابن مریم کو، یہ تصدیق کرنے والے اپنے آگے، ان کے آگے تورات تھی، اور دیا ہم نے ان کو انجیل، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، اور تصدیق کرنے والی تھی یہ اپنے آگے تورات کی، انجیل بھی تورات کی تصدیق کر رہی تھی، اور اس میں بھی انجیل میں بھی ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے، اور چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں، انجیل والے بھی اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اور جو نہیں فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، پھر یہی لوگ ہیں نافرمان لوگ۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری ہے یہ کتاب؟ تاکہ انسان اپنی زندگی کے فیصلے اس کے مطابق کرے، کہ وہ زندگی کے معاملات، تمام جھگڑے، تمام حکم، تمام چیزوں کا فیصلہ کتاب کے ذریعے کرے، جو تمام ان کی اجتماعی اور سیاسی قانونی معاملات، یہ سب کتاب کی روشنی میں کرے۔ اگر اس کی حیثیت باقی نہیں رہے بلکہ وہ صرف تبرک بنا کر چھوڑ دی جائے، اور صرف اس کے الفاظ کی تلاوت کر دی جائے، اور زندگی کے جو معاملات ہیں، مسائل کے لیے اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے نا، تو یہ کتاب الہی کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ کتاب الہی اس لیے نازل ہوئی کہ لوگ اپنے معاملات کی اصلاح اس کے اندر کرے، اپنے معاملات اس کے مطابق طے کرے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ، اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کتاب کے ساتھ تصدیق کرنے والی، وہ جو اپنے آگے کی کتاب کی، اور مہیمنن ہے یہ کتاب، نگہبان ہے، محافظ ہے ان تمام کتابوں پر، یعنی قرآن نے تمام تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ تمام جو پہلے کتاب کی تعلیمات ہے وہ اس میں آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پہ ایمان لے آؤ، ہم نے کتاب جو نازل کی ہے قرآن حق کے ساتھ ہے، اپنے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے اور ان کی نگہبان ہے، پھر فیصلہ کر دو ان کے درمیان اس کے مطابق جو اتارا اللہ نے، اور نہیں اتباع کرنا آپ ان کی خواہشات کی، وہ جو آ گیا آپ کے پاس حق، تو ہر ایک کے لیے ان میں سے ہم نے ایک شریعت بنائی ہے، ایک قانون اور ایک
راہ عمل بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے تم کو دیا ہے، پھر تم آگے بڑھ جاؤ نیکیوں کے کاموں میں، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، وہ بتا دے گا تم جو اس میں اختلاف کرتے رہے۔ یہ کتاب قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ اس کے مطابق فیصلے کریں، شریعت محمدی کے مطابق فیصلے کریں۔ وَأَنِحِكُمْ، اور اگر فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان اس کے مطابق جو اتارا اللہ نے، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان لوگوں کے درمیان جو اللہ نے اتارا ہے، تو آپ اتباع نہیں کرنا ان کی خواہش کی، بچتے رہنا کہ کہیں آپ کو ڈگمگا نہ دے بعض ان باتوں میں، جو بعض اس وحی کے متعلق جو اتارا اللہ نے آپ کی طرف، پھر اگر وہ پلٹ جاتے ہیں، آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے ہیں، پھر جان لو کہ در حقیقت وہ چاہتا ہے اللہ کہ وہ پہنچے ان پر بعض ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا پہنچے انہیں۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی انہیں سزا دے، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے یہ نافرمان لوگ ہیں، اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ افحکم الجاہلیتی، کیا پھر جہالت والا، جاہلیت والا فیصلہ یہ چاہتے ہیں؟ پھر کس کا زیادہ اچھا ہے فیصلہ یقین کرنے والے لوگوں کے لیے؟ قرآن اور اسلام کے سوا جو بھی فیصلے ہیں سب جاہلیت پر مبنی ہیں۔ اللہ سے اچھا فیصلہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم بنانا یہود اور نصارہ کو دوست، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو دوستی رکھے گا ان سے بے شک وہ ان میں سے ہی ہو جائے گا، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے ظالم لوگوں کو۔ ظالم لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کا راستہ ان پر نہیں کھلتا۔ وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر تم دیکھتے ہو لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، مراد یہاں منافقین ہیں، وہ دوڑے جاتے ہیں ان میں، وہ ان کی طرف دوڑتے ہیں، یعنی ان یہودیوں کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ پڑے گی ہم پہ کوئی گردش، کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ پڑ جائے، تو دونوں طرف معاملہ سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافق ہے، وہ دوڑتے ہیں ان میں، ان یہودیوں کے پاس بار بار جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں نا کہ کوئی مصیبت پڑ جائے گی، کوئی گردش آ جائے گی ہم پر۔ پھر ممکن ہے اللہ کہ وہ لے آئے فتح کو، یا کوئی ایسا حکم لے آئے اپنے پاس سے، پھر وہ ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپایا ہے اپنی نفس میں، وہ پھر شرمندہ ہو جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم کتنے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ ہاں، یہودیوں سے دوستی ہوگی تو ایسے وقت پہ بڑے کام آئیں گے یہ۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ جائے یا کوئی حکم آ جائے، تو یہود و نصارہ پر جزیہ عائد کر دے۔ یہ اشارہ ہے جو بنو قریظہ کے قتل اور ان کی اولاد قیدی بنائے گئے اور بنو نذیر جلا وطن کیے گئے، ہے نا، مستقبل میں ایسا ان کے ساتھ ہوا، ایسا معاملہ پیش آیا یہودی قبائل کے ساتھ، جن کے پاس یہ بار بار جاتے تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ، پھر کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ اشارہ ہے اہل ایمان، اشارہ کریں گے منافقین کی طرف۔ وَالَّذِينَ أَقْسَمُوا، انہوں نے قسمیں کھائی نا اللہ کی پکی قسم کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تو قسمیں کھا کھا کر ہمارے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ابھی دیکھیے اس طریقے کی ان کی حرکتیں ہیں۔ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اور وہ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو پلٹ جاتا ہے تم سے اپنے دین سے، پھر لے آئے گا اللہ ایسی قوم کو، اللہ محبت کرے گا ان سے اور وہ محبت کریں گے اس سے، اور وہ نرم دل ہوں گے ایمان والوں پر، اور وہ
سخت ہوں گے، زبردست ہوں گے کافروں پر۔ وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں اور نہیں وہ خوف رکھیں گے، ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت ست والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ اگر تم منہ پھیر لیتے ہو نا اپنے دین سے تو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور ایمان والوں پر یہ بہت نرم رکھنے والے، نرم دلی رکھنے والے ہوں گے، اور کافروں کے مقابلے میں بہت زبردست ہوں گے۔ یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور جس کو یہ سب صفات دے دی گئی نا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، در حقیقت تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ در حقیقت تمہارا کارساز، تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ بتائیں منافقین کو دوستی رکھنا ہے تو ان سے رکھو نا، یہودیوں کے پاس بار بار کیوں جاتے ہو؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو دوست رکھے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، پھر بے شک اللہ کا جو گروپ ہے وہی غالب ہونے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم بناؤ ان لوگوں کو دوست جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور کفار کو مت بنانا اپنا دوست، ڈرتے رہو اللہ سے اگر تم ہو ایمان والے۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو دوست مت بنانا، تمہارے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ آیتوں میں اور آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب پکارتے ہو نا تم نماز کے لیے، وہ بناتے ہیں اس کا مذاق اور کھیل، اس لیے کہ وہ قوم عقل سے کام نہیں لیتی ہے۔ یعنی اذان کا طرح طرح سے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اہل کتاب میں سے، اور یہ جو لوگ عقل سے خالی ہے نا، جن عقل سے کام نہیں لیتے، وہی ایسے اللہ کے اذان کا اور اللہ تعالیٰ کے بلانے کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ اللہ کے بلانے کا اس طریقے سے مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کہہ دو اہل کتاب، تم کیوں انتقام لیتے ہو، ضد رکھتے ہو ہم سے؟ کیا تم کو ضد ہے ہم سے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ مگر یہی نہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا اس سے پہلے، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ تو اللہ کے نافرمان ہی ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ، آپ کہہ دو کیا ہم بتائیں تم کو اس سے بھی بری جزا کی اللہ کے نزدیک، اس سے بھی برا ٹھکانہ ہوگا، اس سے بھی برا بدلہ ملے گا تمہیں اللہ کے پاس۔ جس پر لعنت کی اس پر اللہ نے، اور جس پر غضب ہوا اللہ کا، اور جس نے بنایا ان میں سے بندر اور خنزیر اور طاغوت کی بندگی کرنے والے، یہی لوگ بدتر جگہ پہ ہے، بدتر ٹھکانہ ہے اور زیادہ گمراہ ہے سیدھے راستے سے۔ تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ برا اجر کسے ملے گا؟ تم ہمیں دیکھ کر چڑھ رہے ہو نا، تم اپنا جائزہ لو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کا انجام برا ہے؟ جس پر اللہ نے لعنت کر دی، ناراض ہوا، ان کو بندر خنزیر بنا دیا، اور تم طاغوت کی بندگی کرنے والے بن گئے، بچڑے کو پوجنے والے بن گئے، تو یہی لوگ ہیں نا بدتر درجے والے، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں یہ لوگ۔ وَإِذَا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آتے ہیں نا آپ کے پاس تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور حقیقت میں وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، اور وہ نکلے بھی ہے اس کے ساتھ، یعنی کفر کے ساتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر ہے۔
وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ، اور تم دیکھو گے بہت سے لوگوں کو ان میں سے وہ جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام مال کھانے میں، یقیناً بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے گناہ کے لیے بہت سرگرمی دکھاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، لوگوں پر دست درازی کرتے ہیں اور حرام مال کھا لیتے ہیں۔ بہت برا جو کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کو ان کے علماء اور ان کے فقہا ان کی اس بات سے، ہاں ان کے گناہ سے، ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ ان کو چاہیے نا کہ وہ منع کریں، یقیناً برا ہے جو وہ سب کر رہے ہیں۔ ان کے جو علماء اور فقہا ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ وقالت الیہود ید اللہ، بولے یہود اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بند چکے ہیں ان کے ہی ہاتھ، اور لعنت کی گئی ان پر اس وجہ سے جو انہوں نے کہا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہے، وہ خرچ کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے اور ضرور بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے ان کا، ان لوگوں کا، اس وجہ سے جو نازل کیا آپ کی طرف اللہ نے قرآن، ان کا سرکشی اور کفر ہی بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہدایت نہیں قبول کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی نازل کی ہوئی قرآن سے ان کو سرکشی اور کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان دشمن اور بغض۔ یہودیوں کے درمیان بھی ایسے ہی معاملے ہے، قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض رہے گا۔ کلما اوقدوا، جب بھی وہ جلائیں گے آگ لڑائی کے لیے، بجھا دے گا اس کو اللہ۔ ایمان والوں کے خلاف جب بھی جنگ کرنا چاہیں گے اللہ جنگ نہیں ہونے دے گا، اور وہ کوشش کریں گے زمین میں فساد کرنے کی، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر کہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم دور کر دیتے ان سے ان کی خطائیں، اور ضرور ہم داخل کر دیتے ان کو نعمتوں والی جنت میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر کہ وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے یعنی قرآن کو، تو یقیناً وہ کھاتے ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے۔ اللہ ان کو خوب نوازتا۔ انہی میں سے، ان اہل کتاب میں سے ایک امت ہے جو سیدھے راستے پر قائم ہے، مقتصدون ہے، مقتصدتون، اور بہت سے اہل کتاب میں سے برا عمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی رب کی طرف سے آپ کی طرف، بے شک اور اگر نہیں آپ نے کیا، پھر نہیں پہنچائی آپ نے اس کے پیغامات، اور اللہ وہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ یعنی کہ جو بھی ہے وہ سب کچھ آپ پہنچا دیجئے بلا کم و کاست، بلا خوف، ہے نا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 یا اس سے 1,40,000 صحابہ کے اس میں فرمایا تھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے، اللہ سے کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا 3 مرتبہ کہ اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم کسی چیز پر، کسی دین پر، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ جب ان سے یہ کہا گیا تو بڑھ جاتا ہے بہت سو کا ان میں سے جو نازل کیا گیا ہے نا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن جب نازل ہو جاتا ہے تو ان کی سرکشی اور کفر ہی بڑھتا ہے۔ پھر آپ افسوس نہیں کرنا ایسے کافر لوگوں پر کہ یہ قرآن نازل ہونے کے بعد
حق واضح ہو جانے کے بعد سرکشی اور کفر میں بڑھتے چلے گئے. تو ایسے کافی لوگوں پر آپ افسوس نہیں کرنا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور جو ستارہ پرست ہوئے اور جو نصارہ ہے، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس عمل کرے گا اچھے، پھر نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تو دراصل عمل ضروری ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، تبھی آخرت میں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. لقد اخذنا میثاق، اور حقیقت میں لیا ہم نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد، اور بھیجا ہم نے ان کی طرف بہت سارے رسول، اور جب بھی آئے ان کے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ جو نہیں چاہتی تھی ان کی نفس، ایک گروپ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروپ کا انہوں نے قتل کر دیا. وہ احکام لے کے آئے تھے نا جو ان کے منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، نے ایک رسولوں کے گروپ کو جھٹلا دیا اور نبیوں کے گروپ کو انہوں نے قتل کر دیا. وہ حسیب اللہ تکون فتنۃ، اور انہوں نے سوچا کہ نہیں ہوئے گی کوئی پکڑ، فَأَمُوا وَسَمُّوا، پھر وہ اندھے اور بہرے بنے رہے. پھر متوجہ ہوا اللہ ان پر، اللہ نے انہیں توفیق دی توبہ کی، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے بنے رہے بہت سارے ان میں سے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا، حقیقت میں کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے، اور اللہ نے اور کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی، میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے. ہاں بے شک جو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، پھر حقیقت میں حرام کیا ہے اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات تھی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، حقیقت میں کفر کیا ان لوگوں نے، ان نصارہ نے، انہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ ایک اکیلا واحد معبود ہے. اور اگر نہیں وہ باز آئے اپنی بات سے، اس سے جو وہ کہتے ہیں، تو ضرور انہیں چھوئے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ان میں سے، ان اہل کتاب میں سے، ان نصارہ میں سے دردناک عذاب انہیں پہنچے گا. یہ اصل میں پکے کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اللہ ایک اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی. افلا یتوبون الی اللہ، کیا پھر وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کی طرف اور وہ بخشش مانگیں گے، معافی مانگیں گے اس سے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی توبہ کر لو، اللہ کی طرف لوٹو. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کے رسول ہیں، مگر ایک رسول ہیں. حقیقت میں گزر چکے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول، اور ان کی امی جو ہے نا وہ صدیقہ سچی ولی تھی. کانا یا کلان طعام، وہ دونوں کھاتے تھے کھانا. تو دیکھو کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات دلیلیں، پھر دیکھو کہ کہاں وہ الٹے پھرے جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو کھانے کا محتاج ہو. علیہ السلام بی بی مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اور اتنا بتانے کے بعد بھی دیکھو یہ کہاں الٹے پھر کے جا رہے ہیں. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا سے ایسوں کی جو نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نفع کا، اور اللہ وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آپ کہہ دو اہل کتاب نہیں تم حد سے بڑھنا تمہارے دین میں ناحق، اور نہیں تم اتباع کرنا اس قوم کی خواہش کی، حقیقت میں وہ بھٹک گئے ہیں اس سے پہلے، اور وہ بھٹکا دیا انہوں نے بہت سو کو، اور وہ بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے. اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے ہمارے دین میں حد سے مت بڑھو، جتنا ہے اتنا ہی پیش کرو، اور
نہیں تم اپنی خواہش کی پیروی کرو، ان لوگوں کے خواہش کی پیروی مت کرو جو لوگ پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو پہلے سے بت پرست قوم ہے، ہاں، ان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ اصل میں وہ تو خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے اور وہ خود بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ تو ایسے لوگوں کی اہل کتاب تم پیروی مت کرو، ایسے لوگوں کے پیچھے مت جاؤ جو بھٹک چکے ہیں، جو شرک میں گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان کے ذریعے ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور مجھ سے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون، تھے وہ نہیں منع کرتے ایک دوسرے کو بری باتوں سے، برے کاموں سے، اور وہ کرتے تھے اس کو۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ ترا کثیرا منہم، اور تم دیکھو گے بہت سے ان میں سے وہ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ یہ منافقین جو ہے نا، یہ دوست بناتے ہیں کافر لوگوں کو، یقیناً برا کر رہے ہیں جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے ہاتھوں نے، کہ ناراض ہو گیا اللہ ان پر اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کافر سے دوستیاں گاڑتے رہتے ہیں اور یہ اپنے آگے کے لیے بہت برا کر رہے ہیں اور اللہ ان سے ناراض ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ وَلَقَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر کہ وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اس نبی پر اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نہیں وہ بناتے ان کو یعنی ان کافروں کو دوست، اور لیکن بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہے۔ جن میں صحیح معنوں میں ایمان ہوگا نا، وہ کافروں سے دوستی نہیں کرے گا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، ضرور تم پاؤ گے سب سے زیادہ سخت دشمنی میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہود کو، اور وہ لوگ جو مشرک ہوئے، یعنی مشرک اور یہود ایمان والوں سے دشمنی میں بہت زیادہ سخت ہے۔ اور ضرور تم پاؤ گے زیادہ قریب ان کے، یعنی ایمان والوں کے زیادہ قریب محبت میں ان لوگوں کے، ایمان والوں کے لیے محبت رکھنے والے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو ضرور تم پاؤ گے زیادہ قریب محبت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے اندر عالم لوگ ہیں اور درویش قسم کے لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تکبر نہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا طبقہ ہے، تو اہل ایمان کی طرف محبت رکھتے ہیں۔ مگر یہ نصارہ ہیں، آج کے کرسچن میں وہ نصارہ جیسی کوالٹیز نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا جو پارہ ہے ہو گیا ہے۔